السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ وہ جو مردوں کو زندہ کرتا تھا، مصر کے دیہات اس کی راہ دیکھ رہے تھے۔ ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ تھے، وہ آسمان سے آیا ہے، خدا کا دین لایا ہے، دل کی بات بتاتا اور آنے والے وقت کے اندھیروں کو روشن کر کے دکھا دیتا تھا، مرے ہوں کو اٹھا دیتا ہے۔ وہ کون تھا؟ جنہوں نے اسے دیکھا تھا وہ اس کی کرامات سے اس قدر مشہور ہو گئے تھے کہ یہ جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ کون ہے۔ وہ تسلیم کر لیتے تھے کہ وہ آسمان سے آیا ہے، خدا کا دین لایا ہے، اور جو لوگ اس کی راہ دیکھ رہے تھے وہ اس کا سوال سے بے نیاز تھے کہ وہ کون ہے۔ قافلے گزرتے تھے تو اسی کی کرامات سناتے تھے۔ کوئی اکیلا دھکیلا مسافر کسی گاؤں میں جاتا تھا تو اسی کے معجزوں کا ذکر کرتا تھا۔ بعض لوگ اسے نبی اور پیغمبر بھی کہتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو اسے بارش کا دیوتا مانتے تھے اور اس کی خوشنودی کے لیے انسانی جان قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے، وہ کیسا عقیدہ ساتھ لایا ہے۔ لوگ ابھی پسماندگی کے دور میں تھے، علم سے بے سہرا تھے اور قدرت کے ستم کا شکار رہتے تھے۔ انہیں جہاں امید بندھی تھی کہ ان کے مصائب کا حل موجود ہے، وہاں جا سجدہ کرتے تھے۔ ان کی اکثریت مسلمان تھی۔ اسلام کی روشنی وہاں تک پوری آب و تاب سے پہنچی تھی۔ مسلمانوں نے مسجدیں بھی بنا رکھی تھیں، رب کعبہ کے حضور 5 سجدے بھی کرتے تھے، مگر اسلام کے سچے عقیدے کا پختہ تر کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ان کے امام بے علم تھے جو اپنی امامت کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو عجیب و غریب باتیں بتاتے رہتے تھے۔ قرآن کو انہوں نے نعوذ باللہ کالے علم کی ایک کتاب بنا ڈالا تھا اور ایسا تاثر پیدا کر رکھا تھا کہ قرآن کو صرف امام صاحب سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ یہ مسلمان قرآن کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتے تھے۔ ان اماموں نے لوگوں کے دلوں میں غیب کا ایک لفظ بٹھا دیا تھا اور انہیں باور کرا دیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ غیب میں ہے، اور غیب میں جھانکنے کی قدرت صرف امام کو حاصل ہے۔ اماموں نے انسان کو ایک کمزور چیز بنا دیا تھا۔ اس مقصد سے وسوسے اور توہمات پیدا ہوئے۔ صحرائی آندھیوں کی چیخوں میں انہیں اس مخلوق کی آوازیں سنائی دینے لگی جو امام کہتے تھے کہ انسانوں کو نظر نہیں آ سکتی۔ بیماریاں، جنات اور شرار بن گئیں۔ امام ملازم اور عامل بن گئے، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے قبضے میں جنات ہیں۔ انسان غیب اور غیب کی سزا سے اتنے خوف زدہ رہنے لگے کہ ان کے دلوں میں اسلام کا عقیدہ کمزور پڑ گیا اور وہ ہر اس آواز پر لبیک کہنے لگے جو انہیں غیب کی مخلوق
اور غیب کی سزا سے بچانے کا یقین دلاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ بےتابی سے اس کی راہ دیکھ رہے تھے جو آسمانوں سے آیا اور مرے ہوئوں کو اٹھا دیتا ہے۔ وہ مصر کے اس دیہاتی علاقے میں وارد ہوا تھا جو جنوب مغرب کی سرحد کے ساتھ تھا۔ اس زمانے میں سرحد کا کوئی واضح وجود نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کاغذوں پر ایک لکیر کھینچ رکھی تھی، لیکن وہ بھی کہا کرتا تھا کہ دین اسلام کی اور سلطنت اسلامیہ کی کوئی شرط نہیں۔ دراصل سرحد عقیدوں کے درمیان تھی۔ جہاں تک اسلام کی گرفت تھی وہ اسلامی سلطنت تھی، اور جہاں غیر اسلامی نظریات شروع ہوتے تھے وہ علاقہ غیر کہلاتا تھا۔ مصر کے جس آخری گاؤں میں مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی وہ عمارت مصر کی آخری اور سرحدی گاؤں سمجھا جاتا تھا۔ اسی باعث صلیبی ملت اسلامیہ کے نظریات پر حملہ کرتے اور اسلامی عقیدوں کو کمزور کر کے وہاں اپنے عقائد کا غلبہ پیدا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت سرحدوں کی حیثیت جغرافیائی کم اور نظریاتی زیادہ تھی۔ اس دور کے واقعات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے غیر مسلموں نے غلبوں اسلام کے ساتھ ہی مسلمانوں پر نظریاتی حملے شروع کر دیے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان جنگ کو جہاد کہتے ہیں اور قرآن نے مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا ہے، یہاں تک کہ حالات کے تقاضے کے پیش نظر جہاد کو نماز پر کیفیت حاصل ہے، اور یہ بھی کہ کسی غیر مسلم سلطنت میں مسلمان باشندوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو تو دوسری سلطنتوں کے مسلمانوں پر یہ اقدام فرض ہو جاتا ہے کہ مظلوم رعایا کو غیر مسلموں کے ظلم سے بچائے، خواہ اس مقصد کے لیے جنگی کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ انہیں قرآنی احکام نے مسلمانوں کو عسکری جذبہ پیدا کیا تھا، جس کا اثر یہ تھا کہ مسلمان جس ملک پر فوج کشی کرتے یا جس میدان میں بھی لڑتے تھے ان کے ذہن میں جنگ کا مقصد واضح ہوتا تھا۔ وہ ان پر مال غنیمت حلال قرار دیا گیا تھا، لیکن ان کے یہاں لوٹ مار جنگ کے مقاصد میں شامل نہیں ہوتی تھی، نہ ہی وہ مال غنیمت کے لالچ سے لڑتے تھے۔ اس کے برعکس صلیبیوں کی جنگ ملک گیری کی ہوس کی آینادار ہوتی اور وہ لوٹ مار پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنے کا کام بھی صلیبی فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ صلیبیوں کو اس کا یہ نقصان اٹھانا پڑا تھا کہ ہر محاذ میں ان کی جنگی طاقت کی نسبت 5 سے 10 گنا ہوتی تھی، مگر وہ مٹھی بھر مسلمانوں سے شکست کھا جاتے تھے۔ شکست نہ کھائے تو فتح بھی حاصل نہ کر سکتے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ قرآن کو احکام نے مسلمانوں میں جنگی جنون پیدا کر رکھا ہے۔ وہ اللہ کے نام پر لڑتے اور جانیں قربان کرتے ہیں۔ صلیبیوں کے جرنیلوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمانوں پر مذہبی جنون کی گرفت کمزور کرنے کی ترکیبیں سوچتے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ مسلمان جو 10 غیر مسلموں کا مقابلہ کرتا ہے وہ کوئی فرشتہ اور جن بھوت نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے اندر اللہ کی طاقت اور اپنے عقیدے کی
قوت محسوس کرتا ہے جو اسے کسی لالچ سے اور اپنی جان سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی سے بہت پہلے ہی وہ یہودی اور صلیبی عالموں اور مفکروں نے مسلمانوں کی عسکری روح کو مردہ کرنے کے لیے ان کی کردار کشی شروع کر دی تھی اور ان کے مذہبی عقائد میں پرکشش ملاوٹ کر کے ان کے ایمان کا کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین جنگی کی بدنصیبی یہ تھی کہ وہ جب صلیبیوں کے خلاف اٹھے تو اس وقت تک صلیبیوں کی نظریاتی یلغار بہت حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ اسلام کے دشمنوں نے اس یلغار کو دو طرفہ استعمال کیا تھا۔ اوپر کے طبقے کو جس میں حکمران، عمرہ اور وزراء وغیرہ تھے دولت، عورت اور شراب کا دل دادا بنا دیا تھا، اور نیچے یعنی پشماندہ لوگوں کو توہم پرستی اور مذہب کے خلاف وسوسے پیدا کر دیے تھے۔ جس طرح جنگی اور ایوبی نے فن حرب و ضرب میں نئے تجربے کیے اور نئی چالیں وجہ کی، اس طرح صلیبیوں نے در پردہ کردار کشی کے میدان میں نئے طریقے دریافت کیے۔ 3-4 یورپی مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بعض صلیبی حکمرانوں نے میدان جنگ کو اہمیت دینی ہی چھوڑ دی تھی۔ وہ اس نظریے کے قائل ہو گئے تھے کہ جنگ اس طریقے سے لڑو کہ مسلمانوں کی جنگی طاقت ضائع ہوتی رہے، زوردار حملہ کر کے مذہبی عقائد پر کرو اور ان کے دلوں میں ایسے وہم پیدا کر دو جو مسلمان قوم اور فوج کے درمیان بد اعتمادی اور حقارت پیدا کر دے۔ اس مکتبہ فکر میں کہ صلیبی مفکروں میں فلپ آگسٹن سر فہرست تھا۔ یہ صلیبی حکمران اسلام دشمنی کو اپنے مذہب کا بنیادی اصول سمجھتا اور کہا کرتا تھا کہ ہماری جنگ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین جنگی سے نہیں، یہ صلیبی اور اسلام کی جنگ ہے جو ہماری زندگی میں نہیں تو کسی نہ کسی وقت ضرور کامیاب ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی اٹھتی ہوئی نسل کے ذہن میں قومیت کی بجائے جنسیت بھر دو اور انہیں ذہنی عیاشی میں ڈبو دو۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈ راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔